السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قال یا قوم ارأیتم سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا دیکھتے ہو تم، ان کنتو، اگر میں روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے دی ہے، منہ رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت، فمن ینصرنی، تو کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما، تو نہیں، تزیدوننی، تم میرے لیے بڑھاتے، غیر، سوائے، تخسیر، نقصان کے۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلباء حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا قوم نے کہ ہمیں بت پرستی سے منع نہ کرو اور توحید کی دعوت نہ دو، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو تمہیں میری توحید کی دعوت میں کوئی شک ہے تو پھر تو تمہارے شک و شبہ کی وجہ سے میں کیسے ایک سیدھا راستہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو سمجھ دی ہے اور اپنی رحمت عظیمہ سے مجھے پیغمبری کا منصب عطا کیا ہے، اگر میں بالفرض والمحال اس کی نافرمانی کرنے لگوں اور جن چیزوں کے پہنچانے اور دعوت دینے کا اس نے مجھے حکم فرمایا ہے میں وہ نہ کروں تو اس کی سزا سے مجھے کون بچائے گا۔ اگر خدا نخواستہ میں تمہارا مشورہ کر لوں، مشورہ مان لوں، تو سوائے نقصان کے اور تو میرے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہذہ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیۃ، نشانی، فذروہا، پس اس کو چھوڑ دو، تأکل، کھائے، فی، میں، ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور اس کو نہ چھوؤ تم، بسوء، برائی سے، فیاخذکم، پس تمہیں پکڑ لے گا، عذاب قریب، ایسا عذاب جو قریب ہے، فعقروہا، انہوں نے اس کی کھونچیں کاٹ دیں، فقالا، اس نے کہا، تمتعوا، تم نفع حاصل کر لو، فی دارکم، تمتعوا، برت لو یا نفع حاصل کر لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک، یہ، وعد، وعدہ ہے، غیر مکذوب، نہ جھوٹا ہونے والا، فلما، پھر جب، آیا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے بچا لیا، صالحاً، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو، والذین، اور وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک، بے شک تمہارا رب، هو القوی العزیز، وہ قوی ہے، غالب ہے، وآخذ الذین، اور آ پکڑا، الذین، وہ جو، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، چیخ یا چنگھاڑ، فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی، فی دیارہم، اپنے گھر میں، جاثمین، اوندھے پڑے رہ گئے، کألم، گویا کہ، کألم یغنوا، گویا کہ بسے ہی نہ تھے، فیہا، اس میں، الا، یاد رکھو، ان ثمود، بے شک قوم ثمود، کافروا، منکر ہوئے، ربہم، اپنے رب کے، الا، یاد رکھو، بعدا لثمود، بعدن، پھٹکار ہے، لعنت ہے، لثمود، ثمود پر۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے منہ مانگا معجزہ کہا کہ اس کو پورا کرو۔ انہوں نے کیا کہا کہ سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو کہ گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسی وقت
ان کے سامنے پتھر کی چٹان میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے صرف ایک اسلام لایا، باقی دوسرے سرداروں اور قوم والوں نے حیرت زدہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہ کیا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہونی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن قوم کے سارے چوپایوں کا ہوگا، اور خبردار اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ بہرحال اس بدبخت قوم سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے ایک سازش کر کے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے بدبخت قوم، تم سے صبر نہ ہو سکا نا، تو اب صرف 3 روز انتظار کرو، اس کے بعد ایسا عذاب آئے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے، تم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ پہلے روز ان سب کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے، تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہوئے۔ یہ 3 مہلت کے دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ تھے۔ بہرحال جب وقت آیا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، ہر مجرم کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومن جو عذاب سے محفوظ رہے، ان کی تعداد 120 بتائی جاتی ہے۔ یہ سید آلوسی رحمہ اللہ ہی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ان کو یہ سبق آموز خطاب ہوا کہ میں نے اللہ رب العزت کا پیغام تو تم تک پہنچایا تھا، تم کو نصیحت کی، لیکن تم نے نصیحت کو قبول ہی نہ کیا۔ یہ خطاب اس طرح تھا جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کے سرداروں کی ہلاکت کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں، کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پسند نہیں آئی تھی؟ بلا شبہ ہم نے تو وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ عزیز طلبہ، غزوہ تبوک کو جاتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس ویران بستی پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں سے تیز ہو کے گزرو۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش اور چلنے پھرنے کی جگہ بھی بتائی، جس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور اس کی سوا اور کنووں کے پانی کو آپ نے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور کچھ صحابہ نے اس کنویں سے پانی لے کر جو آٹا گوندھ لیا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس بستی میں دوسرے کنووں کے پانی سے جو آٹا گوندھ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹا بھی اونٹوں کو کھلوا دیا تھا کہ اونٹوں کو کھلا دو، اور اسی طرح فرمایا کہ ان بستیوں میں عجز و زاری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان میں ہی داخل نہ ہو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام سبق آموز باتوں سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔